بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ 17 رمضان کو یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن حق و باطل کا معرکہ پیش آیا تھا اور اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں جو بہت ہی بڑے لشکر پر کامیاب غالب ہو گئے اللہ کے اذن سے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان مہمان خصوصی محترم حافظ ارقم سعود صاحب موجود ہیں۔ وہ میرے بھانجے ہیں، الجامعۃ الاسلامیہ شانتا پورم کیرلا سے فارغ التحصیل ہیں، اصول الدین میں گریجویٹ کیا ہے اور مقاصد شریعت میں پی ایچ ڈی ہیں، اور اس وقت الجامعہ میوات کیمپس ہریانہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں۔ آپ تمام لوگوں سے امید ہے کہ ویڈیو کے اختتام تک ساتھ دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال تبارک اللہ وتعالی فی سورہ آل عمران، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں کچھ گفتگو پیش کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات تلاوت فرمائی، جس کا خلاصہ کچھ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کو بشارت دی کہ جب آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں، آپ کے راستے میں ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو ایک مومن کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مومن سے خطاب کر فرمایا گیا کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل ہونے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن فوراً تم پر چڑھ آئے تو تمہارا رب 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کو بشارت دی، مومن کو بالکل خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی ہے۔ اسی طرح جب ہم غزوہ بدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کیا چیز ہے، آخر اسلام میں مسلمانوں کے لیے مومنین کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، تو عزیز ساتھیوں،
غزوہ بدر صرف ایک تاریخی جنگ کا نام نہیں ہے کہ ایک جنگ ہوئی ہے جس کو ہم بس یاد کر لیتے ہیں، بلکہ وہ عظیم واقعہ ہے جو ایمان و یقین، حق کی سربلندی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور وہ لمحہ جو اہل ایمان کو یاد دلاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو تھوڑی سی جماعت بھی بڑے سے بڑے باطل کے سامنے ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک نمونہ، ایک اسوہ بن چکی ہے۔ تو جیسا کہا گیا کہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ کوئی تاریخ کا صرف واقعہ نہیں کہ گزر گیا پھر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، تاریخ کی چند لمحات کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اس سے کچھ لطف اندوز ہو لیتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جب ہم غزوہ بدر کے واقعے کو یاد کرتے تو ہمارا ایمان جاگ جانا چاہیے، ہمارے اندر ثابت قدمی آنی چاہیے، ہمارے اندر صبر آنا چاہیے کہ کس طرح سے صبر حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم غزوہ بدر کے واقعات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ جب مکے میں مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم ڈھائے گئے، ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور یہ چاہا گیا کہ ان کے دلوں سے ان کا ایمان نکال لیا جائے، اللہ اور رسول کی محبت سے ان کو دور کر دیا جائے، اور جب بالکل یہ سب چیزیں برداشت سے باہر ہو گئیں، پانی سر سے اوپر اٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور صحابہ سے خطاب فرمایا کہ آپ مدینے تشریف لے جائیے، جیسا کہ اس سے پہلے حبشہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ہجرت کی گئی تھی۔ تو مومنین جو ہے مدینے میں جا کر اپنی ریاست کو مضبوط کرتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہلے بھی مسلمان، اس کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا، تو مسلمانوں کو وہاں پر روک پیدا ہوا، دبدبہ پیدا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے باطل کے درمیان خلبلی پیدا ہونا تو یقینی بات تھی۔ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی کہ آخر کیسے چند جماعت جو ہمارے درمیان سے اٹھ کر گئے وہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلوں پر انگارے اٹھنے لگے، تو نفرت اور حسد اور بغض کی آگ میں جب کفار و مشرکین اور قریش کے بڑے بڑے سردار روسا جب جلنے لگے، ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جماعت فرمائی جا کی تاکہ وہ جا کر گشت کریں مدینے کے اطراف میں، تو قریش کے کچھ چھوٹے قافلے وہاں سے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں پر سے ان کی جھڑپ ہو گئی، اور اسی میں ایک عمرو الخازمی، ایک قریش کا آدمی مارا گیا، اور انہوں نے مسلمانوں نے کچھ مال غنیمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی ناپسندیدہ قرار کر اس کو واپس کر دیا۔ اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد ابو سفیان کا لشکر جب شام سے واپس آ رہا تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مسلمان اس پر حملہ نہ کر دیں، اس نے کچھ آدمیوں کو مکے کی طرف روانہ کر دیا پہلے، تاکہ وہ جا کے اعلان کرے کہ فوراً کچھ لوگ ہماری مدد کو آئیں، اور انہوں نے جھوٹے طور پر اعلان کیا کہ مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں قریش کے کئی لوگوں نے اس پر اپنا پیسہ لگایا ہوا تھا، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ مسلمان اگر لوٹ لیں گے تو ہمارا بھی پیسہ جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا ڈر پیدا ہوا تھا کہ یہ لوٹ صرف ابو سفیان میں ہمارا بھی ہوگا۔ حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں، اور ابو سفیان خیریت کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر مکے پہنچ گیا، لیکن ایک ہوا بن چکی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت کی، عداوت کی، مسلمانوں کے لیے جو بغض کی آگ جو بھڑک رہی تھی، جو چنگاری دبی ہوئی تھی، انہوں نے اس کا شعلہ بنانے میں دیر نہیں کی، جس کی وجہ سے ابو لہب، ابو جہل اور بڑے بڑے کفار مشرکین انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ابو لہب نے ایک آدمی کو جس کو اس نے قرض لیا تو جانے مانا کانی کرا، تو اس نے اس قرض کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر تم کرو گے میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا، تم ہمارے ساتھ لڑو گے، میں طرح طرح سے لالچ دیے گئے اور لوگوں کو تیار کیا گیا۔ تو آخرکار ادھر سے بھی لشکر کی روانگی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی جماعت کے ساتھ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایمان کے، جن کا ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، انہوں نے
اللہ کی مدد کو کافی سمجھا، اپنے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، انہوں نے اس چیز کو کافی سمجھا اور نکل گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ اور آخرکار جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس میں بھی کوئی گنتی نہیں تھی۔ یہ مسلمان کمزور لاچار، ہتھیاروں کی کمی، صرف 2 گھوڑے جو جس کے لیے کہا جائے کوئی جنگ کے لیے کافی نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے، کچھ اونٹ، اور ایسے اونٹ جس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے اصحاب بار بار سواری کر رہے ہیں، اتنی کم تعداد تھی۔ اور اس کے برعکس مشرکین مکہ، ان کے پاس 1000 سے بھی زیادہ ایک تعداد، گھوڑوں اور اونٹوں کی ایک فراوانی، مال و اسباب میں کوئی کمی نہیں، نئے نئے جدید ہتھیار اور تمام جنگی آلات سے لیس ہو کر میدان میں اتر چکے تھے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم غزوہ بدر کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا سوائے ایمان کے، تب یقیناً ہمارے دل میں ایمان کی حرارت آنا، ایمان کا تازہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول پر یقین، اس سے محبت ہونا فطری چیز ہے۔ تو جب تک ہم اس چیز کو اپنے دل میں نہیں بیٹھاتے ہیں کہ غزوہ بدر کیا چیز ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، قرآن کی ان آیات پر غور کرنا جس پر اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب مکے میں، عرب میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، لوگ آ کر اس کی شان میں واقعات بیان کرتے تھے کہ ہم نے اس کو مارا، ہم نے اتنوں کو مارا، وہ فخر کا، تکبر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بھی ختم کر دی کہ اس کو، کفار کو آپ نے نہیں مارا، ان دشمنوں کو آپ نے، ہم نے مارا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز بھی پیدا کی گئی کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو آپ کا مددگار صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، جو بھی آپ کی فتح یا آپ کے پاس جو بھی اس کا رزلٹ آتا ہے وہ اللہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمیں اس پر فخر کرنے کی یا پھر بڑائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں، ہمیں بس صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور میں، اس کے حضور گر جانا چاہیے۔ یہ غزوہ بدر کا بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم غزوہ بدر کے اسباب پر دھیان دیتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پر توکل ایمان۔ غزوہ بدر ہمیں اللہ پر توکل اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہم اس دنیا میں ان کفار سے، جو ان باطل ریاستوں سے، باطل طاقتوں کے سامنے جب حق کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم پر سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان مدینے سے نکلتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رقت آمیز دعا کی کہ اللہ، یہ تیری چند مٹھی بھر جماعت آج تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ چکی ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تا قیامت کے لیے تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کو دعا سے ڈھالنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو دعاؤں سے بھر دینا چاہیے کہ ہمیں خوشی میں، غم میں، تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اسے مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو چیز ہے، حق اور باطل کو واضح فرق ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق حق پر کیوں ہے اور باطل باطل کیوں ہے۔ یہ چیز ہمارے نظر کے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہر حق اور باطل میں کوئی فرق نہ کر پائیں اور بے دھیانی میں، بے علمی میں ہم حق سے دور ہو جائیں اور باطل کے قریب چلے جائیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اللہ سے، رسول سے، قرآن سے مضبوط تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز دوستوں ساتھیوں، سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں وہ ہے صبر اور ثابت قدمی، کہ اگر ہماری زندگی کا دعوت دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جستجو کرنے کے لیے
اور جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے تو دو بڑی چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ ہے صبر اور استقامت۔ بنا صبر اور استقامت کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ صبر یہ چیز ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو آنے والی آزمائشیں، آنے والی مشکلات کو ہم صبر کے ساتھ، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور استقامت کیا چیز ہے کہ ہم اس سے ڈر نہیں جاتے ہیں، ہم اس سے بھاگتے نہیں ہیں، ہم اس سے منہ نہیں موڑ لیتے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک مومن، ایک مجاہد جو ہوتا ہے، جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو ہمیشہ اس کی راہ میں لگا رہتا ہے۔ وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا، وہ رزلٹ کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے میرے ذمے ایک کام دیا ہے، میرے ذمے ایک کام میرے سپرد کر دیا ہے، مجھے بس کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے فتح کرے گا، اللہ جب چاہے حق کو غالب کرے گا، باطل کو رسوا کرے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد قیادت کی اطاعت کرنا، یہ بھی بہت اہم چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جب ہم ایک راہ میں نکلتے ہیں، ایک مقصد کے تئیں نکلتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تو ہماری ایک جماعت بنتی ہے، ہمارا ایک گروہ ہوتا ہے، اس گروہ کی قیادت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہمارے اندر انتشار پیدا ہوگا، ہم آپسی میں ٹوٹ جائیں گے، ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہوگا، جس سے کیا ہے باطل اور کفار اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیے بہت سی مثالیں ملتی ہیں آج کے وقت میں کہ جہاں پر ایک مسلم قیادت، جب اس کے اندر کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے، جب لوگ ایک دوسرے کی حسد و بغض میں آمادہ ہو جاتے، دیکھتے کہ آپ وہ جماعت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک مقصد کو لے کر اٹھتے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، وہ خود ہی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قیادت کو مضبوط کریں اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں ہمیشہ۔ اور اس کے علاوہ اخلاص کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مال، زر اور دنیاوی چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے جو ہمیں غزوہ بدر سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اصحاب جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ نہیں تھا سوائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ ان کے نزدیک یہ نہیں دیکھ ہمیں بہت سا مال و اسباب ملے گا، اور اگر مال و اسباب کے لیے لڑتے تو کیوں میدان جنگ میں آتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے تھے چھوٹی سی معمولی سی جماعت ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اتر پڑے صرف اللہ کی مدد کے ساتھ اور اس کی رضا کے لیے۔ اور عزیز دوستو اور ساتھیوں، اور آخر میں سب سے بڑے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کی عزت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ آخر میں سب سے بڑا پیغام ہے غزوہ بدر کا کہ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، آپ کے دل میں اگر خلوص ہے، آپ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ میدان عمل میں آتے ہیں تو یقیناً آپ سربلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو گے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر کو ہمیں خود اس کے پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن پہ غور و فکر کرنا، احادیث میں ڈوب جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، اس کو پڑھنا کہ کیسے قربانیاں دی گئیں، وہ کیا حالات تھے جب مومنین مدینے سے نکل رہے تھے، اس وقت ہماری ماں کا کیا حال رہا ہوگا، ہمارے بیٹے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں، وہ لوٹ کر آئیں گے کیا، آئے یا نہیں آئیں گے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ لیکن یہ جنگ ہوئی، اللہ نے ایمان والوں کو سربلندی بخشی اور باطل کو رسوا کیا، ان کو ذلت عامی شکست دی، اور یہ دکھا دیا کہ اصل طاقت جو اللہ کی ہوتی ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام واقعات سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے
اس رمضان کی برکتوں سے ہمارے دل میں ایمان کو بھر دے، نور سے بھر دے، قرآن کے لیے ایک اہم رشتہ استوار کر دے ہمارے دلوں میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔